برائیاں ہیں. میرے علم میں بات آئی ہے کہ بہت سارے تفسیر کے عنوان پر عورتوں کو جوڑا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے پارے سننے کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ایک عورت پڑھتی ہے اور سب گولیاں خریدتے بیٹھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں. بالکل بہنوں آپ کو ایسے مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو کہیں انہیں آپ پھیرنے کے لیے جانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ آپ قرآن سننے کو جاتے ہیں، بہت قرآن پر سننے کا شوق ہے، اپنے شوہر سے سنیے، اپنے بیٹے سے سنیے، اپنی بیٹیوں سے سنیے. الحمدللہ اپنے پورے علاقے میں مکتب اور مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے. آپ اپنے معصوم بچوں کا سنیے، وہ اللہ کا شکر ہے لاکھ درجے اچھا پڑھ کر آپ کو قرآن مجید سنائیں گے. آپ اس چکر میں پڑھ کر خدا اپنے دین ایمان کو خراب مت کیجیے، ورنہ یہ فرض ہے کہ پورے دنیا میں تباہی مچا بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر. اس لیے میں نے بطور خاص آپ کی خدمت میں یہ مضمون پیش کیا کہ انٹرنیٹ کھولنے کے بعد اس میں اسلام اور مسلمان کے نام پر جو آئے سب صحیح ہے ایسا کہنا غلط، بلکہ بسا اوقات بہت ساری باتیں گمراہی کا سبب، بلکہ بہت ساری عورتیں تو مرتد ہو گئی ہیں ایسی چیزوں سے. ابھی پرسوں مجھے معلوم ہوا ایک بہت دیندار علاقے کی اہم شخصیت، انہوں نے باضابطہ تو ایسے کئی عورتیں. یہی چیز تو ہو رہی ہے. ہمارا دین اسلام اگر اتنا آسان ہوتا بہنوں کے انٹرنیٹ سے پھیل جاتا، اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں وہاں پر ایک مائک میں اعلان فرما دیتے پورے دنیا میں سارے دین کا ڈنکا بج جاتا. لیکن پیغمبر نے خود اپنے ذات کا پہلے تعارف کرایا کہ مجھے اچھی طرح پہچانو اور پھر میں جو بول رہا ہوں اسی طرح کرو. اور میرے بعد میرے صحابہ، میرے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء امت، علماء حق جو بات کہیں بس اسی کو دو، اسی کے ساتھ رہو تو تمہارا دین ایمان اعمال اور عقائد صحیح سالم رہ سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی گمراہی کا معاملہ اس وقت دنیا میں بھی ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بہنوں ہم سب کی شرک سے، کفر سے، شکوک و شبہات پھیلانے والے انٹرنیٹ اور اس قسم کی تمام سازشوں سے پورے امت مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے سازشی ماحول سے بچانا ہمیں اور پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے. ایک پیغام وہ تھا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بہنوں، رمضان کے تعلق سے ابھی رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. رمضان کا مبارک اور مسعود مہینہ الحمدللہ آ گیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس طرح کی تعلیم اور ترغیب فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی مرتبہ جب روزے مدینہ طیبہ میں فرض ہوئے تو تمام صحابہ بے چین تھے اور اس بات کی فکر میں تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب رمضان سے متعلق ہمیں کیا ہدایات ارشاد فرماتے ہیں. تو تمام صحابہ متوجہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کی اخیر تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک بیان دیا. اس بیان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے مردوں اور عورتوں، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فکن ہونے والا، سایہ کرنے والا ہے. ایک مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، بڑا مہینہ. شہر یہ بہت بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے متعلق اس مہینے میں 3 اشرے، اول وہ رحمہ، رمضان کے 30 دن، ان میں کے پہلے 10 دن رحمت، وہ اوسط مغفرت، بیچ میں کے 10 دن یہ مغفرت اور بخشش، وہ آخر وہ عتق من النار، اور آخر